وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ نظام، بزرگان ملت، معزز سامعین، معززات سامعات، میری پیاری ماؤں بہنوں، نوجوانوں، بچوں، میں سب سے پہلے مولا نگر کے ذمہ داروں کو، اس جلسے کو جو بھی منعقد کیے ہیں، ان سب کو فرداً مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہر سال بڑے ہی اہتمام کے ساتھ یہ محلے میں جذبہ عشق کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جلسہ مناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی محبت کی دلیل ہے. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرنے لگتا ہے یا اس کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے. اگر محبت نہیں ہوئی تو پھر نہ ہی وہ ادھر توجہ دیتا ہے نہ ادھر دماغ ڈالتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. مولا نگر کے جو وجے واڑہ کے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، ماشاءاللہ بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ جلسے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، پکوان کا بھی اہتمام کرتے ہیں. پھر بچوں کے اندر دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے ان سے نعت، خیرات، تقریر بھی سنتے ہیں اور ان کے لیے انعامات بھی دیتے ہیں. تو ایک ماحول، بڑا اچھا ماحول ہے، بڑی خوشی بھی ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج ہم جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکٹھے ہیں، جمع ہیں ماشاءاللہ. اور اسی کی ضمن میں میلاد منانا، نہیں منانا، منائے تو کیسا منانا، اور اہتمام کرے تو ہوتا کیا، نہیں کرے تو ہوتا کیا. انشاءاللہ مزید اس پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ میلاد پیدائش کا دن. پیدائش کے دن خوشی منانا، نہیں منانا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. پیدائش کا دن ہے، اس دن خوشی کا اہتمام کرنا، نہیں کرنا.
قرآن سے ثابت ہے نہیں، حدیث سے ثابت ہے نہیں ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت خالی اپنے طرف سے گھڑ لیے ہیں کیا؟ اپنے طرف سے کرتے ہیں کیا؟ پھر کرے تو ہوتا کیا؟ نہیں کرے تو ہوتا کیا؟ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم مختصر انداز میں سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، تقریباً انبیاء علیہ السلام کی میلاد کا، پیدائش کا ذکر کیا، ان کی پیدائش کا ذکر کیا، پیدائش کا اہتمام کیا، پیدائش کا ذکر کیا اور اہتمام کیا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو اہتمام کرنا الگ ہے، پیدائش کا ذکر کرنا الگ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بولنا الگ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بولنا الگ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے بولنا الگ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے بولنا الگ ہے، مگر اہتمام کرنا الگ ہے، اہتمام کرنا الگ ہے۔ اہتمام کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ اہتمام کا مطلب کیا ہے؟ خصوص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نے جو آیت کریمہ سورہ مریم کی تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے والسلام علی والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، اللہ کی سلامتی ہو۔ سلامتی معمولی بات نہیں، اللہ کی سلامتی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کی سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھائے جاؤں گا، اس دن پر سلامتی ہو۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اہتمام اپنی خاص کر سلامتی اتارا۔ اب وہ سلامتی کیسی اتاری؟ ہم تو ظاہری طور پر دیکھیں گے سلامتی کیسے، ہم ان کے پیدائش کے واقعے کو دیکھیں گے، وہ ظاہری طور پر دیکھیں گے، مگر وہ اللہ نے جو اہتمام کیا ہم تو نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہم۔ فرشتہ ہمارے ساتھ یعنی کرامن کاتبین ہمارے ساتھ کندھوں پہ لکھ رہے ہیں، ہمارے نام اعمال ہم نہیں دیکھ سک رہے ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں جن ہم نہیں دیکھ سک رہے ہیں، تو وہ سلامتی کیسی اتری اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ ظاہری طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لے آئے تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اہتمام کیا، کیا اہتمام کیا؟ ننھا سا بچہ، چھوٹا سا بچہ بول نہیں سکتا، ایک دن کا بچہ بول نہیں سکتا، زبان کھول نہیں سکتا، اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ باتیں نہیں کر سکتا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے والد گرامی نہیں تھے، آپ کے والدہ تھی، بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ دو شخصیتیں بلکہ تین شخصیتیں ایسی ہیں، ایک عورت حضرت حوا علیہ السلام اور دو مرد حضرت آدم علیہ السلام کے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے لیکن والد نہیں ہے۔ تو اہتمام ذرا غور کرو، جب ان کے والد نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت مریم یہ نبیوں کی خاندان کی نیک خاتون، عبادت گزار، بڑی ہی شرمیلی، بڑی ہی حیادار، بڑی پردے والی خاندان کے اندر بہت ہی مشہور تھی۔ جب ان کو بچہ پیدا ہوا لے کر جب آئیں تو لوگ دیکھ کر جو محبت کرتے تھے، جنہوں نے تعلق اپنا ان کے ساتھ جوڑا تھا، جو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، سب کہنے لگے یہ بچہ پیدا کر لیے، شوہر کون ہوگا، شوہر کون ہوگا؟ ساری بستی والے پریشان ہو گئے۔ جب وہ بچہ لے کر آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے وہاں اس بستی میں جب لے آئی، لے آنے کے بعد سب کوئی حیران ہے، بچہ ساتھ ہے، حیران ہے۔ تو یہ بچہ آ گیا، سب بابلا ہو گیا، گاؤں والے سب اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، سارے کے سارے جمع ہو گئے، پوچھنے لگے اے مریم ہم تو تجھے بڑے نیک سمجھتے تھے، تو بڑے خاندان کی تھی، یہ بچہ لے کر آئی ہے۔ پریشان ہو گئے۔ اب اللہ کی سلامتی سن لو میرے بھائیو،
اللہ کی سلامتی جس دن پیدا ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اب حضرت مریم جب وہاں گئی تو حضرت جبرائیل سے کہنے لگی میں کیا جواب دوں گی، قوم کو کیا جواب دوں گی؟ کہنے لگی کنت نسیم منسیا، کاش یہ واقعہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور میرا نام ہی دنیا میں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ حیران ہو گئی جب آئی۔ میرے بھائیو اس وقت کیا ہوا ہوگا جانتے ہو؟ کیسا ماحول ہوگا، کیا حالت ہوگی جانتے ہو؟ ایسے سمے میں حضرت مریم سے پوچھنے گئے تو اللہ تعالیٰ کہا کہ زبان نہیں کھولنا، اشارہ کر دینا، اشارہ کر دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرنے لگے تو لوگ کہنے لگے وفی المہدی صبیہ، وہ تو بچہ ہے، کیسے بات کرے گا، ننھا سا بچہ۔ سب آئے، آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک دن کا بچہ، ایک دن کا جب بچہ وہ زبان کھولتا ہے اور بولتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی، میں جہاں جہاں رہوں گا وہاں برکت ہی برکت ہے۔ یہ اللہ کی سلامتی اتری، یہ ہم ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں، اب نہیں معلوم اللہ تعالیٰ آسمان کو کتنا سجایا ہوگا، زمین کو کتنا سجایا ہوگا، جنت کو کیا سجایا ہوگا، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، صرف سلامتی کا لفظ استعمال ہوا تو ہم بتا رہے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا کہا انہوں نے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت والا بنا دیا، برکت والا بنا دیا۔ اب ذرا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ سلامتی اتارا۔ اب ہمارے نبی آئے تو ہم اللہ سے پوچھیں مولا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اپنی سلامتی اتارا تھا، ہمارے نبی پیدا ہوئے تو کیا اتارا؟ بول، قرآن میں تو ذکر نہیں ہے نا پیدا ہوئے سے، قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، میرے نبی کا ذکر کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، تمہارے پاس نور آیا، یہ ذکر ہے، سلامتی کا ذکر نہیں ہے، سلامتی کا تذکرہ نہیں ہے، سلامتی کا ذکر نہیں۔ تو ہم اللہ سے پوچھے مولا کریم ذرا بتا تو صحیح، نبیوں کا نبی، شہنشاہوں کا شہنشاہ، نبیوں کا سردار، ان کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ کیا اہتمام کیا؟ جس دن ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں سب کو جواب ملے گا، وہ تو عیسیٰ روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ روح اللہ ہے، وہ پیدا ہوئے تو میری سلامتی اترتی ہے، وہ دنیا سے اٹھائے جائیں گے تو میری سلامتی اترتی ہے، وہ دنیا پھر محشر میں اٹھائے جائیں گے تو میری سلامتی اترتی ہے۔ لیکن وہ عیسیٰ روح اللہ ہے، پیدائش، موت، پھر محشر میں اٹھائے جانے کے وقت سلامتی، مگر ان کی شان یہ ہے، ان کا معاملہ یہ ہے، نہ پیدائش، نہ وفات، نہ اٹھائے جانا، ہر آن ہر گھڑی میری رحمتیں ان پر برستے رہتی ہے۔ صرف میں نہیں، میرے فرشتوں کو لے کر ان پر میں درود بھیجتے رہتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کہتا ہے بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے رحمتیں نچھاور کرتے رہتے۔ کیا نبی کی شان ہے ہمارے ذرا، یا پیدائش کا ذکر ہے بھائی، یا موت کا ذکر ہے بولو، اٹھائے جانے کا ذکر ہے بولو، نہ پیدائش کا نہ اٹھائے جانے کا۔ کیوں؟ وہاں عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں پیدا ہوئے تو اس وقت اپنی سلامتی اتر رہا ہے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش نصیب ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نبی پر ہر وقت اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے، نچھاور کرتا ہے، نچھاور کرتا ہے۔ وہ کیسے ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، نہ بتا سکتے۔ میں اس کو ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، آسانی سے بیٹھ جائے، تاکہ ذہن میں رہے۔ دیکھو فرشتے آتے ہیں شب قدر میں، ملاقات کرتے ہیں، اپنے کو کبھی دکھے نہیں دکھے، کوئی دکھا
جن کو دیکھا کوئی؟ نہ جن کو دیکھا نہ فرشتوں کو دیکھا، ملک الموت کو دیکھا، روح قبض کرنے والا انہیں آئے تو پھر تو اپنا حالت ہی پتری ہو جاتی اس کو دیکھے تو۔ پہلے دکھتے تھے اب نہیں دکھ رہے، انہوں غائب ہو گئے۔ میرے نبی کا صدقہ ہے، ڈرنا نہیں، امت کو ڈرانا نہیں، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف نہیں ڈالنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیا ان کو بتاتا ہی نہیں، آتا فوراً ملک الموت آتے اور نکال لیتے روح۔ یہ اللہ کا کرم ہے، میرے نبی کا صدقہ، نہیں تو پہلے دکھ کے آتے تھے، سامنے آ جاتے تھے ایسا۔ چلو اب کیا ہوگا؟ چلو بولے تو بولو۔ کرونا میں کیا ہوا معلوم؟ کیسی حالت، بول رہی ہیں گھر میں جو ہے انتقال ہوا، آ جاؤ ذرا۔ اگر فون ہوں آج گیا بھائی کا انتقال ہو گیا، فلاں کا آ گیا، فون آ گیا تو ہیبت کھاتے، نہیں میں خود بیمار ہوں، کہاں سے آ سکتا ہوں بولتے تھے اپن۔ نہیں معلوم میرے کو بھی جو ہے ملک الموت انتظار کر رہے بول کے نہیں جاتے تھے اپن کرونا میں، نہیں ہوا، نہیں دیکھے، نہیں، موت سے بہت ڈرتے، بہت گھبراتے تھے۔ سب سے بڑا ٹاپک وہی ہے، موت سے انسان بہت ڈرتا، اور اللہ والے کبھی ڈرتے ہی نہیں، اللہ والے کبھی ڈرتے نہیں، انہوں تو تیار رہتے، چلو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، وقت سے پہلے آنے کے لیے تیار رہتے وہ لوگ۔ اب بھی بولو چلے، دیدار رب ہوتا ہے ان کے لیے، ہمارا کیا ہے وہاں گئے تو کیا حساب کتاب پتہ نہیں کیسے کیسے حالت رہتے، پتہ ہی نہیں ہے۔ چلیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا تھا، آپ میرے ساتھ جاگتے رہیے، میں بھی انشاءاللہ طبیعت ناساز ہونے کے باوجود بھی میں آیا ہوں، اور ہمارے کریم اللہ صاحب کا بہت اصرار رہا تو میں آ گیا ہوں۔ چند باتیں، اچھی باتیں قرآن اور احادیث شریفہ کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ دکھائی نہیں دیتا جی اپنے کو، کیا بس فرشتے ایسو نہیں دکھتا، ہاں یہ آنکھوں سے پردے ہٹ گئے خود بخود دکھتا سامنے، خود بخود یہ پردے اپنے پر پڑے ہوئے رہتے۔ حضور فرماتے ہیں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عذاب قبر ہوتا نا، عذاب قبر اگر کسی کو دکھائی دیے تو کھانا ہونا سب چھوڑ دیے، بولے کھانا سونا رونا سب چھوڑ دیے، عذاب قبر دکھتا نہیں اپنے کو، اللہ تعالیٰ اٹھا دیا۔ یہ دکھتے نہیں چیزیں، دکھتے کیسے ہیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نبی پر ہر آن ہر گھڑی جو رحمتیں اتارتا رہا، وہ صحابہ بھی نہیں دیکھتے رہے، صحابہ بھی نہیں دیکھتے تھے، وہ جو آپ پر درود اللہ سبحانہ و تعالی رحمتیں اتارتا رہا، صحابہ بھی نہیں دیکھتے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر باری ہے، رسول پاک علیہ السلام کا وہ انتظار کر رہی ہیں، حضور آئیں گے، آج کا دن میرے پاس ہے، آقا میرے گھر میں آئیں گے۔ کیا پیاری خواتین ہوتی ہیں، ذرا غور کرو کیسی ہوتی ہیں، شوہر کا اہتمام کیسا کرتی ہے، شوہر آ گیا تو انہیں جو ہے ان کی خدمت کریں، انہیں پانی پلائے، ان کا اہتمام کرے۔ وہ خواتین تھی، وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ایسی محبت و پیار و الفت کا تعلق رکھا کرتی تھی، ایسا تعلق رکھا کرتی تھی، اور جھانک جھانک کر دیکھ رہی ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، حضور آ رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں سے گزر کر حضور آ رہے ہیں، وہ پردہ ہٹا اور دیکھتی چلی جا رہی ہے، دیکھتی جا رہی ہے۔ آقا آتے گئے، جیسا ہی آپ نے کیا کیا، قدم رکھا، کہاں، گھر میں چوکھٹ کے اندر جیسی قدم رکھا، آگے بڑھ کے کیا کرنے لگی جانتے ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر آپ کے جسم پر ہاتھ لگانے لگی، کبھی جو ہے سامنے ہاتھ لگاتی ہے، کبھی سر پر ہاتھ لگاتی ہے، کبھی دائیں ہاتھ لگاتی ہے، کبھی بائیں ہاتھ لگاتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام مسکرانے لگے، کیوں، آج کیا معاملہ ہے؟ آج جو ہے عائشہ ٹٹولتے چلے جا رہی ہے، کبھی ادھر ہاتھ لگا رہی ہے، کبھی ادھر ہاتھ لگا رہی ہے، ذرا کیا معاملہ ہے، ذرا پوچھ تو لوں، اے عائشہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ اس لیے ہاتھ لگا رہی ہوں، باہر تو بہت زبردست بارش ہو رہی تھی، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا جسم کہاں کہاں بھیگا ہوا ہے، تاکہ اسے پوچھ دوں، اس غرض سے ہاتھ لگا رہی ہوں۔ خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھی ہوئی ہے، کپڑا لا رہی ہے، پوچھنے کے لیے اہتمام کر رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور مسکرانے لگ گئے، مسکرا کر کہنے لگے، عائشہ بارش برس رہی تھی؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا بارش برس رہی تھی، لیکن آپ کا جسم سوکھا ہی سوکھا ہے، تر نہیں ہے، بھیگا نہیں ہے، معاملہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟
آپ نے فرمایا ذرا باہر دیکھو. باہر دیکھنا تھا، آب و تاب کے ساتھ سورج نکلا ہوا ہے، گرمی ہے، زمین سوکھی ہوئی ہے، زمین پر ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں ہے، اور پریشان ہو گئی، حیرت میں پڑ گئی کیا معاملہ ہے کہ بارش نہیں برسی اور میں دیکھ رہی تھی بارش برس رہی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے اے عائشہ تمہاری اوڑھنی کہاں ہے، تمہاری اوڑھنی کہاں ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے اوڑھنی کو تلاش کیا، نہیں ملی تو میں نے آپ کی چادر کو لے لیا، چادر کو لے کر سر پر رکھ دیا. سر پر رکھنا تھا. حضور کی چادر کی برکت ایسی تھی کہ حضور جب آ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتیں، درود رحمتیں بھیج رہا تھا، تو وہ نورانی رحمتوں کو دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے. تو 24 گھنٹے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں برستی رہی، رحمتیں اترتی رہی. جس کی نگاہ تھی وہ دیکھ لیا. یہ نسبت رسول، چادر کی نسبت رسول سے انہوں نے دیکھ لیا. تو سامعین کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمتیں اترتی تھی ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ وجعلنی مبارکہ. کتنے اچھے الفاظ نہیں بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں جہاں جہاں رہتا ہوں وہاں برکت ہوتی ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی. اپنا تعارف کرا رہے نہیں کرا رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعارف کرا رہے. ایک دن کا بچہ میرے آقا وہ بھی دنیا میں آئے، قربان جائیں. دنیا میں آنے کے بعد حضور نے پہلے ہی حضور سے جب سوال کیا گیا آقا آپ کب سے نبی ہیں، حضور سے سوال کیا گیا آقا آپ کب سے نبی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وآدم بین الماء والتین. حضرت آدم علیہ السلام ابھی آب و گل میں تھے جب سے میں نبی ہوں، جب سے میں نبی ہوں. تو آپ جب دنیا میں آئے، حضور دنیا میں آئے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں اللہ کا بندہ ہوں، مگر میرے نبی جب آئے تو کیا کہا؟ سجدے میں چلے گئے. مائی حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جب آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، نہیں، بلکہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. اسی لیے کہا مولا اللہ ربی حبلی امتی، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجایا ہے، میں اپنی رحمت والی چادر اپنی امت پر ڈال دیتا ہوں. میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. سب سے پہلا نام لیا تو کس کا نام لیا جانتے ہو؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے. نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار ہمیں یاد کریں، ہمیں یاد کریں. وہ کیا اہتمام ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، مگر رب کائنات نے ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے جو اہتمام کیا ہے اس کی نظیر مل ہی نہیں سکتی. یاد رکھو میرے بھائی، نہ کائنات میں اس کی کوئی نظیر ہے نہ مل سکتی ہے. بہت سارے واقعات آپ علماء کرام سے سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے. میں آپ ہی سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں. آج ہم اعتراض، ہمارے ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ جشن کا اہتمام کرنا، میلاد منانا جائز ہے ناجائز ہے، یہ ہم اہتمام ایسا بولتے رہتے ہیں. ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے ایسا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہوتا کیا ہے؟ بچوں کے ذہن میں حضور کی محبت، حضور کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھ جاتی ہے. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ میلاد کا اہتمام کرنے سے اور لوگوں کے دلوں میں بات محبت اور عظمت بیٹھ جاتی ہے. جب دل میں محبت عظمت بیٹھ گئی تو یہی ایمان ہے. آدمی مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. محبت اور عظمت دل میں نہیں بیٹھی تو پھر نہیں مانتا ہوں، پیچھے ہٹ جاتا. محبت اور عظمت ایک ایسی چیز ہے انسان اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے.
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مرحلے سے گزرے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہتمام فرمایا، تب اہتمام فرمایا۔ استقبال ایسا کیا کائنات میں کبھی کوئی اہتمام رہا ہی نہیں۔ ہر جگہ ارے ہم کیا کر رہے ہیں، لائٹنگ لگائے، جسم کا اہتمام کرے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ بولو اتنا جو ہم اہتمام کر رہے ہیں نا بھائی، کیا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرا، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے پاس بلا رہا تو اہتمام کیسا کرا جاتے ہو؟ اپنے پاس معراج میں بلا رہا تو اہتمام کیسا کیا؟ معراج کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ یہاں ایک اصل نقطہ بیان کرنے کے لیے میں آ رہا ہوں۔ آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں وہ چیز بیان کرنے کے لیے، اصل میں وہ چیز میں بتانے کے لیے لے آ رہا ہوں۔ معراج کے اندر حضرت جبرائیل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اسرائیل بھی آئے، ان کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے۔ اہتمام ہے نہیں ہے؟ کیا لے کے آئے ان دونوں؟ نور کے شمع کے ہاتھ میں۔ جنت کو سجایا گیا، جنت پہلے سے خوبصورت اور سجائے، چاند پہلے سے روشنی دینے والا اور سجایا گیا، سورج پہلے سے روشن اور اس کو سجایا گیا، حوران غلمن اور وہ خود پہلے سے حسین و خوبصورت اور ان کو لکھا بنا سنگار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سب اہتمام میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں ہو رہا ہے، استقبال میں ہو رہا ہے۔ جنت سے سواری لائی گئی حضور کے دربار میں، جنت سے سواری لائی گئی۔ ایسا نہیں کہا گیا رب کائنات آپ کو بلا رہا ہے، آؤ آپ آؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا رہا ہے، آؤ نہیں کہا، میں سواری بھیج رہا ہوں، آؤ سواری بھیج رہا ہوں، آؤ۔ حضور نے جب دیکھا، سنو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضور نے جب دیکھا، کیا دیکھا؟ زمین سے آسمان تک جب سجایا گیا، فرشتے اترے ہیں، ملائکہ اترے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، سب ہے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ براق کو دیکھا، سب سے خوبصورت بہترین سواری سامنے کھڑی ہوئی ہے، ایک نگاہ ان کی براق جہاں پڑتی ہے، کوئی راکٹ آج تک پیدا نہیں ہوا اس سے زائد تیز رفتار سے چلنے والا براق حضور کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اتنی خوشی کا اہتمام، اتنا جشن کا اہتمام، مگر کیا ہوا جانتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور جب چاک کر کے زمزم سے دھو کے آپ کو کہا گیا چلیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، آقا رونے لگ گئے۔ بھائی آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی گولڈ میڈل دینے والا ہے، بڑے پد پہ رکھنے والا ہے، بڑے منصب پہ آپ کو عہدہ ملنے والا ہے، تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں اس عہدے کو لینے کے لیے؟ نہ ادھر دائیں دیکھتے، نہ بائیں دیکھتے، نہ کوئی سوچتے، بس مجھے میڈل ملنے والا ہے، میں لے لوں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو اتنا بڑا میڈل ملنے والا ہے۔ کیا میڈل؟ کیسا میڈل؟ اللہ اپنے دیدار کے لیے بلایا ہوا ہے، ساتوں آسمان کی سیر کرنا ہے، لا مقام میں جانا ہے، اتنا سب کچھ اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ رو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ کوئی روئے گا؟ یہ تو خوش ہونے کا مقام ہے، خوش ہونے کا مقام ہے۔ حضرت جبرائیل پریشان ہو گئے، عرض کر رہے یا رسول اللہ یہ سب آپ کے لیے ہے، براق آپ کے لیے، جبرائیل آپ کے لیے، میکائیل آپ کے لیے، اسرافیل آپ کے لیے، فرشتوں کا اہتمام آپ کے لیے، پھر رونا کیوں؟ رونا کیوں؟ کیا بات ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو، یہاں مولا نگر کے بیٹھنے والوں ذرا دل کی نگاہوں سے سنو، دماغ میں اتارو اپنی بات، دماغ میں بٹھاؤ اس بات کو۔ آقا رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خوشی کا دن ہے، استقبال آپ کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جبرائیل سنو، میرے لیے سواری بجائی گئی، مجھے میری امت یاد آ رہی ہے، مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ جب پل صراط کے راستے پر میری امت کھڑی ہوئی ہوگی، ایک طرف جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، دوسری طرف موسی جانور اپنے منہ کھولے ہوئے ہوں گے، اور بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز راستہ پل صراط کا ہوگا۔ میری گناہگار امت وہاں کھڑی ہوئی ہوگی، ان کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، انہیں
مجھے جانے کا حکم ملے گا وہاں سواریاں بھیجنے والا کون ہوگا؟ مجھے تو سواری بٹھا دی گئی، یہ کہنا تھا۔ جبرائیل حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اب وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے تھے۔ رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں مولا تیرا بندہ آنے کے لیے تیار ہے مگر رو رہا ہے۔ وہ کہتے یہ ہے کہ پل صراط پر میری امت جب کھڑی ہوگی تو انہیں سواریوں پر بٹھا کر گزارنے والا کون ہوگا؟ اللہ کہتا ہے جاؤ ہم اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے تیار ہے، ان سے کہہ دینا آپ کی امت پل صراط پر کھڑی ہوئی ہوگی اور آپ وہاں کھڑے رہنا اور سواریاں میری ہوگی اور بٹھا بٹھا کر اپنی امت کو سوار کرتے رہنا، بٹھا بٹھا۔ ہم کو ہمارے نبی اتنا چاہے اور وہی نبی کے لیے ہم بولے اہتمام کیا کریں؟ بولے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کہا یہ تو بدعت ہے، یہ تو جائز نہیں ہے؟ ہم یہ ایسے سوالات کرتے ہیں، ایسے سوالات کرتے ہیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہم کو حضور اتنا چاہیں اور ہم ہیں کہ کیسے؟ ذرا غور کرو، ان کی شان میں باتیں کرنا کیسے اچھے ہیں، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ آؤ اور مزید آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، سب بلا کے معلوم ہو گیا آپ کو، سن لیجئے۔ اب اہم بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سب بلا کے کیا کرا اللہ تعالیٰ؟ اس وقت کیا سے تھا؟ ہماری نجات کے لیے تھا، ہماری نجات کے لیے۔ وہ کیا تھا؟ نماز فرض کرنے کے واسطے اپنا دیدار کرانے کے ساتھ، اپنے دیدار کرانے کے ساتھ نماز فرض کرنے کے لیے، امت کی نجات کے لیے وہاں بلایا، اہتمام کیا، وہاں بلایا تاکہ جتنی زندگی میں گناہ کرتے ہیں میرے بندوں پر میں نماز فرض کرتا ہوں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے کیا، اور ہم ہیں کہ اس سے غافل ہیں۔ سب میں زیادہ اہم بات، روزے دنیا میں نہیں فرض ہوئے، زکوٰۃ روزے دنیا میں فرض ہوئے، زکوٰۃ دنیا میں فرض، حج دنیا میں فرض، صدقات خیرات دنیا میں فرض، جتنے فرائض ہیں واجبات ہیں دنیا میں فرض، مگر نماز ایک ایسی چیز ہے مسلمانوں، وہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو تحفہ دیا ہے، آسمان پر لامقام بلا کر دیا، اتنا بڑا تحفہ دیا، کیا اس تحفے کی ہم قدر کر رہے ہیں؟ کہ وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس تحفے کی قدر کر رہے ہیں؟ اگر آپ واقعتاً قدر کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو واقعتاً اللہ کے بھی محبوب ہے، رسول کے بھی محبوب ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں جواب دینا ہوگا۔ اتنی بڑی نماز، اہم نماز، آج ہمارے پاس سب جو بول رہے ہیں منصاف ہو، پریشان ہو، بچے بیمار ہیں، بچوں کو نوکری نہیں ہے، گھر کے اندر بے برکتی ہے، بابا بیمار ہیں، وہ بیمار ہیں، یہ سب بیمار ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت آسان سے نسخہ دے دیا، نماز پڑھو ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ نماز پڑھتے تھی اپن 5 وقت، مؤذن صاحب، امام صاحب، چند مقتدیاں بس، اس کے علاوہ نہیں۔ افسوس ہے نہیں بھائیو، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، مکہ میں آئے، تو ہوا کیا؟ اب بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہوا کیا؟ مشرکین کیا کرے معلوم؟ مشرکین تھے وہاں مکہ کے اندر، مشرکین تھے مکہ کے اندر۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ مجھے بیت المقدس تک لے گیا، ان کے دماغ میں وہی بات بیٹھتی تھی، اتنی بتایا، آسمانوں کو بتایا تو سمجھ بھی نہیں آئی ان کو، بلکہ مکہ کے مشرکین تک یہ بات پہنچ گئی، انہوں بولے اچھا ہو گیا، سنو اچھا ہو گیا، چلو آج محمد عربی کو جھٹلا دیں گے، آج ان کی میجارٹی بھی کم، ان کی تعداد بھی کم، نہیں کے برابر ہیں انہوں، جب یہ جھوٹے ہو گئے تو کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ سب کے گھروں میں جا کے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سب گھر جا کے سب کو بلائے، آؤ، بچوں کو بلائے، عورتوں کو بلائے، نوجوانوں کو بلائے، سب کو بلائے، کہاں بلائے؟ خانہ کعبہ کے پاس، حجر اسود کے پاس۔ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، حضور جھوٹ بول رہے ہیں، میں آج راتوں رات بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا، راتوں رات گیا اور بیت المقدس گیا اور آ گیا، یہ بول رہے ہیں۔
یہ بات ذہن میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. چلو پوچھیں بیت المقدس ہے کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا اور سب سوال کرنے لگے. حضور فرماتے ہیں مجھے خوف ہونے لگ گیا, ڈر ہونے لگ گیا. سوال کرنے لگے. کیسے سوال؟ کہنے لگے اس کے گیٹ کتنے ہیں بیت المقدس کے؟ دروازے کتنے ہیں؟ ستون کتنے ہیں؟ چوڑائی میں کتنا ہے؟ لمبائی میں کتنا ہے؟ کھڑکیاں کتنے ہیں؟ سوالات کرنے لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جوابات دیتے گئے؟ آپ نے فرمایا جوابات دیتے. کیسے جواب دیے یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو صحیح. صحابہ نے پوچھا کیسے جوابات دیے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا, ادھر سوال کرتے رہے, رب کائنات نے اس بیت المقدس کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. ادھر سوال کرتے پھر میں ادھر دیکھ دیکھ کر جواب دیا کرتا تھا. میں دیکھ دیکھ کر جواب دیا کرتا تھا. وہ بیت المقدس جہاں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا, وہاں میرے نبی نے امامت فرمائی. وہ بیت المقدس مسلمانوں کا مرکز, مسلمانوں کا دینی مرکز ہے, مسلمانوں کی علامت ہے, مسلمانوں کی علامت ہے. جیسے مکہ المکرمہ خانہ کعبہ ہے, مدینہ المنورہ ہے, ویسے ہی بیت المقدس مسلمانوں کی شان ہے, مسلمانوں کی عظمت کا حصہ ہے. وہ ہمارے لیے جان سے بڑھ کر ہے بیت المقدس. آج میں اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ تو تقریر سنتے ہی ہے, مگر میرے بھائیو آج بڑے میرے مسلمان بھائی, فلسطین کے مسلمان بھائی بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں. 10 لاکھ مسلمانوں کو, فلسطین مسلمانوں کو, بچوں کو, ننھے بچوں کو, عورتوں کو نہیں معلوم اسی دن بچہ پیدا ہوا ہوگا. نہیں معلوم کوئی ایسی بھی ہماری ماں ہوگی چلنا نہیں آ رہا ہوگا. نہیں معلوم 10 لاکھ میں سے ایسے ہیں ریگنا نہیں ہوگا. نہیں معلوم کوئی وینٹیلیٹر میں ہوگا. ایسے حالات میں ظالم نیتنیاہو اور ظالم یہودی انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ آج 10 لاکھ مسلمانوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا ہے اور ان پر آگ کی بارشیں برسائی جا رہی ہے, گولے برسائے جا رہے ہیں. ایسے گولے برسائے جا رہے ہیں جانتے ہو سامنے ماں بیٹھی ہوئی تھی, بچہ سامنے طرف کر مر جاتا, یا بچہ سامنے ہوتا ہے ماں پر آگ کا گولا پڑا ہوا ہوتا ہے, شوہر سامنے ہوتا ہے, بیوی سامنے تڑپتی رہتی ہے, نہ بچا سکتا نہ دوا پانے کو لے جا سکتا. مسلمان میرا بھائی, کس لیے ان پر ظلم ہو رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ان کی پراپرٹی کو بچانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اپنی دولت کو بچانا چاہتے ہیں؟ کیا اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہیں؟ کیا روپیہ پیسے کو بچانا چاہتے ہیں؟ کیا مکانات کو بچانا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں, اے ہندوستان کے مسلمانوں, اے گجرات کے مسلمانوں, نہیں, یہ وہ مرکز کو بچانا چاہتے ہیں. میرے نبی نے جس مقام پر انبیاء کی امامت فرمائی تھی اس کی حفاظت کے لیے جان دے رہے. ظالم ظلم کر رہے ہیں, ظلم کا انتہا ہے, اور یہ ظلم ہر آئے دن بڑھتے جا رہی, کم نہیں ہو رہی. امریکہ ظالموں کا لیڈر مسلمانوں کے خلاف پہلے سے یہی کرتا رہا اور اب بھی کر رہا ہے. ایسے سمے میں آپ کی کیا فرض ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہے آپ کی ذمہ داری؟ جا تو نہیں سکتے. وہاں کا مسلمان اگر دوسرے حصے کا مسلمان نہیں جا سکتا, بڑی بڑی حکومتیں خاموش ہیں, سعودی خاموش ہے, ترکی خاموش ہے, بڑی بڑی حکومتیں خاموش ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ بولو آپ. میرے آقا نے ایک جملہ بولا تھا, ایک جملے کے اندر سب کچھ بتا دیا. مسلمان کی شان یہ ہے اگر کسی مسلمان کو کاٹا چبھتا ہے تو دوسرے کو تکلیف ہونا چاہیے. کیسے؟ جیسے کہ اگر کسی کے انگلی کے اندر کاٹا چبھ جائے تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے, ویسے ہی اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بے چینی. کیا ہمارے اندر بے چینی ہے؟ ہم تو مزے میں کھا رہے ہیں, ہم تو مزے میں سو رہے ہیں, ہم تو مزے میں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا رسول اللہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟
دیکھ رہے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آن ہر گھڑی ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے مولا میرے فلسطینی بھائیوں بہنوں بچوں کی حفاظت فرما. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایمان کا تقاضا ایمان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے. ایمان اپنے بھائیوں کو یاد کرنے کا نام ہے. میرے بھائیوں یہاں جتنے مولا نگر کے بھائی ہیں, وجے واڑہ کے اندر جتنے بھائی ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں جب تک یہ جنگ ختم نہ ہو جائے, جب تک یہ جنگ ختم نہ ہو جائے اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے نہ ہو جائے, تب تک آپ دعا کا اہتمام کرتے رہو گے تو حضور بھی مسکراتے رہیں گے, حضور بھی خوش ہوں گے, اللہ بھی خوش ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انگنت ہم کو نعمت عطا کرے گا. میرے بھائی انگنت نعمت عطا, اس لیے سنا رہا ہوں میں آپ کو, دل کی بات سنانے کے لیے آیا ہوں. آج ہمارے پاس تو تقاریر ہوتے ہی رہتے ہیں میرے بھائی, جانتے ہیں واقعات سے. ماشاءاللہ بہت سارے وجے واڑہ کے بھائی ایسے بھی ہیں جو تصوف کی منزلیں, تصوف کی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں, معلومات بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, مگر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر خیالات کا اظہار کرنے سے ہمارے اندر ایمانی پاور پیدا ہوتا ہے. ہم تو صرف آج کل کے جلسے کیا ہوئے جانتے ہو, کیا ہوئے جلسہ پبلک آ گئی تو کیا بہترین جلسہ تھا, کتنی پبلک تھی, صرف اتنا ہی ہوتا ہے. کوئی نتیجہ لے کر اٹھتے ہیں, کوئی فکر لے کر اٹھتے ہیں؟ بتاؤ اتنے جو نوجوان ہیں, اتنے بزرگ ہمارے پاس پکوان ایسا ہوا, بریانی ایسی بن گئی تھی, میٹھا ایسا بن گیا تھا, ہم نے ہزاروں روپیہ خرچ کرے, ہم نے اسٹیج ایسا لگایا, کچھ نتیجہ ہوا میرے بھائی؟ کچھ نتیجہ ہمارے اندر کچھ ملا ہم کو؟ کچھ ہم کو لے کے جانا ہے میرے بھائی, کچھ سوچنا ضروری ہے اس وقت. دل سے کرو, اہتمام کرو, یہ پیغامات پہنچاؤ, میری بہنوں تک پہنچاؤ, میرے بھائیوں تک پہنچاؤ. فکر لے کر اٹھو, فکر لے, ایمانی فکر لے کر اٹھو. اگر ایمانی فکر لے کر ہم نہیں اٹھتے ہیں تو ہمارے لیے خسارہ, نقصان ہے, ہمارے نقصان ہے, ہمارے لیے نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے میرے بھائیوں. اور مزید دو تین حدیثیں سنا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے ہمارے کریم اللہ صاحب اور امام صاحب, ماشاءاللہ جب بھی آتا ہوں بڑے اہتمام کے ساتھ امام صاحب بہت خدمت انجام دیتے ہیں. بچوں کو پڑھانا معمولی بات نہیں ہے, ان کی فکر بنانا معمولی بات نہیں ہے, آپ کے بچوں کو تیار کرنا معمولی بات نہیں ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. ایک سورہ بھی یاد کریں مل صاحب کے پاس تو بہت بڑی نعمت ہے. بعض ضعیف ہو جاتے ہیں, تحیات نہیں آتا, دعائیں معطورہ نہیں آتا, مگر یہ سب سکھا رہے ہیں آپ کے امام صاحب. یہ علماء بہت اہم ہے آپ کے لیے, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سامنے جو ہے آپ کے لیے نعمت ہے. اور یاد رکھو حضور کی محبت اپنے قلب میں بٹھائے, سب سے بڑھ کر اہمیت ہے. وہ محبت اگر دل میں بیٹھ گئی تو پھر کوئی طاقت آپ کو نکال ہی نہیں سکتی. آپ کوئی چیز ایمان کو چھین نہیں سکتی. نہ ایمان ہمارا کمزور پڑ سکتا ہے, نہ آپ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے, کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. دل میں محبت رہی تو سیدھا جاتے ہیں اور سینے پر اپنے جو ہے مار کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. دل میں محبت نہیں تو سب خالی زبان سے رہتا ہے, زبان پہ بولتے نہیں, زبان پہ. دل میں محبت رہی تو سب کچھ رہتا ہے. جانتے ہو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے, کئی مرتبہ, ہزار مرتبہ سنے ہوں گے. میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں. غار حرا میں چلے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت میں. انہوں نے کیا کہا حضور کے دربار میں؟ حضور کی نگاہیں تو اندر زمین کے اندر کیا وہ دیکھنے والی, آسمان کے اوپر کیا وہ دیکھنے والی. دربار رسالت میں عرض کیا ہے رسول اللہ رک جائیے تھوڑے. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ اندر غار میں گئے, غار کے اندر خود گئے, صاف کیا. صاف کرنے کے بعد جسم پر جو کرتا تھا پھاڑ دیے, پورا کا پورا پھاڑ کر جتنے سوراخ تھے بند کر دیے. بند کرنے کے بعد جان نچھاور کیسے کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جان نچھاور ادب کے ساتھ, وہ بھی ادب کے ساتھ دیکھا کہ اب قمیص کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے, میرے آقا کو بچانے کے لیے کیا کروں, آقا کو بلانا ہے. تو ایک سوراخ کھلا تھا, وہاں پر انگوٹھا رکھ دیا اور بلایا, آؤ یا رسول اللہ. سب صاف کرنے کے بعد بلایا, حضور آئے اندر.
لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے، بہت اونچا پہاڑ تھا، آقا لیٹ گئے، لیٹے ہوئے ہیں، ابھی رب کی یاد میں گم ہو گئے، سوتے کہاں ہیں، رب کی یاد میں گم ہو گئے۔ حضرت ابوبکر سمجھنے لگے سو رہے ہیں آقا، وہاں کوئی دیدار مصطفیٰ کے لیے بے چین تھا، حضور کے دیدار کے لیے کوئی بے چین تھا۔ موذی جانور ایک بڑا سا اژدہا زہریلا سانپ انتظار کر رہا تھا کہ میں بھی رحمت للعالمین کو دیکھ لوں، حضور کے دیدار کے لیے منتظر تھا۔ راستہ بند تھا، دروازہ بند تھا، حضرت ابوبکر نے اس کے دروازے کو انگوٹھے سے بند کر دیا، نکلنے کے لیے بے چین تھا، اندر سے ڈسنے لگ گیا، ڈستا گیا، ایک نہیں کئی مرتبہ ڈستا گیا تاکہ راستہ کھل جائے اور میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو جاؤں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے ہیں اگر سانپ ڈس جائے تو موت کے سوا اور کچھ نہیں، موت کے سوا اور کچھ نہیں۔ جاننے کے باوجود اپنا پیر ہلانا تو دور کی بات ہے، ہٹائے بھی نہیں، ہلائے بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں پیر ہلاتا تو میرے نبی کی نیند میں خلل واقع ہو جاتا، اس لیے میں نے ہلایا بھی نہیں۔ یہ جان قربانی ہے، جان کی قربانی نہیں ہے یہ۔ ہم صرف واقعات کو پڑھتے ہیں، واقعات کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ جان قربان کر رہے ہیں، وہ ڈستا جا رہا ہے، جانتے ہیں سانپ ڈسنے کے بعد آدمی بچتا نہیں ہے۔ جان قربان رسول پاک علیہ السلام کے لیے قربان کرتے جا رہے ہیں، قربان، مگر کیسے؟ پیر بھی نہیں ہلاتے، زہر چڑھ گیا، تکلیف ہونے لگی، تکلیف ہونے لگی، اس کا اثر آنکھوں میں آ گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے۔ ٹپکنا تھا کہ حضور دیکھنے لگے، غلام کو دیکھتے ہیں، غلام کے چہرے کو دیکھتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، بے چین ہے ابوبکر، کیا بات ہے؟ پوچھا ہے ابوبکر کیا ہوا ہے؟ ابوبکر ہوا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی موذی ہے جو ڈستا جا رہا ہے، ڈستا جا رہا ہے، پیر ہٹا دو، باہر نکلنا، ہٹانا تھا کہ وہ باہر آ گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ باہر آ گیا، آنا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کیا تجھے نہیں معلوم میری غلامی کر رہا تھا؟ کیا تجھے نہیں معلوم میری غلامی کر رہا تھا؟ معلوم ہے یا رسول اللہ، میں بھی تو دیدار مصطفیٰ کا منتظر تھا، میں بھی تو دیدار مصطفیٰ کا منتظر تھا۔ تو آقا نے فرمایا اب تو عمل کیا ہے، تو ہی وہ خون چوس لے، زہر چوس لے، وہ چوسنا تھا کہ صحت یاب ہو گئی۔ آپ بولیں گے امام صاحب کیا بولے آپ؟ میں آپ حضرات کے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جانتے ہو آپ، ایک دیہاتی آیا حضور کی دربار میں، حضور کا مذاق کرتے ہوئے آقا کے دربار میں ارد گرد صحابہ، ترمذی شریف کے حدیث پیش کر رہا ہوں، ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے، دیہاتی گاؤں والا تھا، یا کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، گھوڑ پھوڑ، گھوڑ پھوڑ جانتے ہو، ہاتھ میں اس طرح لے کے آیا، آ کے سب کے سامنے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں، کیا گواہی؟ کیا گواہی؟ کون دیتا گواہی؟ تو حضور فرمانے لگے، مسکرا کر اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں گھوڑ پھوڑ کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا گواہی چاہتا ہے؟ میرے پاس کی گواہی دینے لگاؤں یا تیرے پاس کی گواہی؟ کہنے لگا میرے پاس کوئی گواہ ہے ہی نہیں، میرے پاس کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ ارے تیرے پاس بھی گواہی دینے والا ہے، کون ہے یہ گھوڑ پھوڑ؟ یہ گھوڑ پھوڑ گواہی دینے والا۔ وہ کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہو، یہ بے زبان کیسے بولتا ہے، یہ بے زبان کیسے بولتا ہے؟ آقا نے کہا میں کون ہوں، گھوڑ پھوڑ تو بتا دے۔ تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ انت محمد الرسول اللہ، آپ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا کو ہر کوئی کائنات ہر ذرہ ذرہ پہچانتا ہے۔ یہ سانپ کی کیا حقیقت ہے جی؟ سانپ کی کیا حقیقت ہے؟ سانپ
تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں جب تک آپ اپنی جان قربان نہ کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا، کر سکتے ہم اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہاں بیٹھتے بیٹھے ماشاءاللہ، اگر کسی کو بولے فلسطین چلو، جائیں گے، غزہ جائیں گے، ظاہری طور پر تو بولیں گے وہاں جانا مشکل ہے، مگر دل نہیں بولے گا جانے کے، کیونکہ موت کے منہ میں جانا ہے، موت کے منہ میں جانا ہے۔ مگر جو ہمت والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے والے ہوتے، پیچھے نہیں ہٹتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر کیا ہوا جانتے ہو؟ حضور کو سب مارنے کے لیے آ گئے، شہید کرنے کے لیے آ گئے، کوئی بھی نہیں تھا مکہ میں۔ کتنے لوگ آتے؟ حضرت علی، ابو بکر، حضور، باقی سب چھوٹے چھوٹے بچے اور تھا۔ مکہ کتنے 10,000 لوگ آتے، جب 10,000 لوگ ایک تین لوگ الگ، 3 لوگ الگ، 10,000 الگ۔ ان کیسے ٹھہرے معلوم؟ حضور کا گھر ہے، اطراف اکناف میں سب کے سب تلوار لے کے ٹھہرے ہوئے، تیرا لے کے ٹھہرے ہوئے۔ اور کیا ارادہ کر کے ٹھہرے جانتے ہو؟ کیا ارادہ کر کے؟ جیسے حضور پر اکیلا حملہ کوئی نہیں کرے گا، سب مل کر حملہ کریں گے، پورے کے پورے مل کر حملہ کریں گے، اس وقت سے ٹھہرے رہے پورے کے پورے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام میں تھے، اللہ نے حکم دیا تم یہاں سے نکل جاؤ یا رسول اللہ، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ حضور نکل کے جا رہے، جاتے جاتے ایک بات یاد آ گئی میرے بھائی۔ کون سی بات؟ یاد تو پہلے تھی، جو حضور کو امین بنائے تھے لوگ، پیسے لالا کے رکھتے تھے، بینک تھے آقا میرے، کافروں کا بینک تھے، کافر اپنے پیسے لا کے رکھا کرتے تھے، حضور کے پاس امانتیں تھی۔ اب میرے کو اللہ نے حکم دے دیا کہ نکل کے چلے جاؤ۔ حضرت علی کو کہا، اے علی آج تم یہیں رہنا، آج رات یہیں پر رہنا، صبح پیسے دینا، پھر رہیں گا کوئی، وہ بھی بستر پہ لیٹے رہنا، رہیں گا کوئی، سب کے سب شہید کرنے کے لیے باہر کھڑے رہے۔ سب جب دیکھ رہے کہ صبح فجر ہونے والی ہے، فجر کے قریب سب دیکھ لیں، پوچھے ایک دوسرے سے کہیں کھڑے رہے، بولے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے۔ ارے وہ تو ابھی سامنے سے چلے گئے نا جی، سامنے سے چلے گئے، دکھائی نہیں دینے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ اندر ان کو یقین نہیں ہوا، اندر جا کے دیکھے وہ حضرت علی اندر لیٹے ہوئے، اندر حضور کے بستر پہ۔ اب ذرا بولو، اگر وہ جا کے پورے حضور ہے بلکہ تلوار سے مارنے والے تھے، ان تلواروں سے ایک ساتھ مارنے والے، وہ سو سکتا کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے جانتے ہیں، حضرت علی جانتے ہیں میرے آقا کے لیے قربانی دینا میرے لیے شرم کی بات ہے۔ اگر میں میرے نبی کے لیے اپنی جان دے دوں تو میرا رتبہ بہت بلند ہو جائے گا۔ اسلام یہی ہے، مذہب یہی ہے، اسی لیے کہا یا رسول اللہ، آپ لیٹنے کے لیے کہتے ہیں، نہ میں خانے کعبہ جاؤں گا، نہ میں زمزم کے پاس جاؤں گا، نہ صفا مروہ کے پاس جاؤں گا، آپ کے بچھونے میں لیٹا رہوں گا، مارے تو آپ کے نام پر مر جاؤں گا۔ یہی میرے لیے شہادت ہے، یہی میرے لیے شہادت ہے۔ لیٹے رہے، آئے، کپڑا ہٹایا، دیکھا حضرت علی کے چہرے کو ڈانٹا، سب کچھ وہ مارنا تھا کچھ مارا۔ حضرت علی نکل کے آئے، بعد میں کسی نے سوال کیا، پہلی رات اس وقت بڑی خوف میں گزری ہوئی ہوگی، سب حضور کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، تمہارے دل میں بھی یہ ڈر ہوگا کہ مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے، ڈر ہوا ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نادان، رات جو میری ہمیشہ کٹتی تھی، عبادتوں میں کٹا کرتی تھی، نمازیں پڑھ پڑھ کر رات بتایا کرتا تھا، سوتا کم تھا، مگر وہ رات ایسی رات تھی، میں اپنے نبی کے لیے جان لٹانے کے لیے سو گیا، تو ایسی نیند سو گیا، پہلے نہیں سویا تھا، اس کے بعد پہلی مرتبہ اتنا سویا۔ کیوں سوئے اتنا؟ تو آپ فرماتے ہیں، ایک تو یہ میں اپنے نبی کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں، یہ میرے لیے شرط، دوسرا یہ کہ حضور فرمائے کل آ کر ہم سے ملنا تو پوری دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ مجھے مار سکے۔ میرے آقا نے
تو یہ قربانیاں ہیں میرے بھائیوں. ایسی اگر ہم قربانیاں حقیقت میں حضور کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں واقعتاً تو ہماری لیے کامیابی و کامرانی ہے، ورنہ نہیں تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بھائیوں، بزرگوں، پیچھے واڑہ کے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، ماشاءاللہ آپ نے جلسہ منعقد کیا ہے بڑا ماشاءاللہ. اس سال کافی حد تک تعداد میں عورتیں بھی آئی ہیں، دور دور تک عورتیں ہیں، دور دور تک ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی دیر تک سکون کے ساتھ ایسا معلوم ہو رہا وجے واڑہ میں ابھی صبح صبح اٹھ کے بیٹھے کیا کہ معلوم ہوا کوئی نگرانی. ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے. یہ کہیں کو بیٹھے آپ تو آپ کا دل کہے گا ہمارے نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے. یہی محشر میں ہم کو کام میں آنے والی چیز ہے، یہی محشر میں. تو اس کا اہتمام کرتے رہیں. کوئی اگر کہے آپ سے کہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حضور کے زمانے میں منائے تھے کیا، نہیں منائے تھے کیا، جاؤنوں کو ابھی منائے نہیں منائے، یہ سب چیزیں وہ بولنے والے بولتے رہتے، بولنے والے بولتے رہتے. اب یہاں پر قرآن بھی کہہ رہا ہے، منانے کا حکم دے رہا ہے، احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے، احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے. نہیں سوال میں 6 مرتبہ کہیں کو نہیں. ربیع الاول کے مہینے میں کہیں کو روز کرو بولتے، صحابہ کو روزش کرتے تھے، ہم کم سے کم. اللہ بھی کرتا جی، سال کو سال کرا نہیں کرا، اللہ کرا سال کو سال کرا نہیں کرا. معلوم نہیں معلوم بولو جی. اللہ تعالیٰ نعمت دے کے انہیں بھی اہتمام کرتا سال کو سال. اپنے کو معلوم ہی نہیں. شب قدر آتی تمہارے پاس؟ وجے واڑہ میں نہیں آتی؟ کہیں کو آتی؟ بولو کہیں کو آتی؟ ہر سال آ رہی، وہ دن آ رہی، 27 کو آ رہی، کہیں کو آ رہی. اور وہ دن اسی دن اللہ تعالیٰ بندوں کے اتنے گناہوں کو معاف کرتا کہ 80 سال عبادت کرنے کے برابر اتنی عبادت کا ثواب دیتا. اس دن نہیں دیتا، آج کے بھی نہیں دیتا، یا کل کے بھی نہیں دیتا، جمعہ کو کہیں نہیں دیتا، دوسرے دن کے بھی نہیں دیتا، اس دن کے بھی تیرا بولو کہیں کو کر رہے. ہر سال آتی شب قدر، کوئی سال نہیں گزرتا آتی اس دن کہیں کو. کیا بات ہے؟ ہر سال اہتمام ہو رہا. شب قدر مناتے نہیں مناتے تمہارے پاس؟ بولو جی. پیچھے مناتے؟ آواز نہیں آ رہی. پیچھے مناتے نہیں مناتے؟ صحیح بولو. کیا ہوتا اس میں؟ مولانا سے تقریر سنے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہے. کئی وہ رات اتنی افضل، دوسری کیوں نہیں؟ کیا بات؟ اور ہر سال وہ ٹائم پر آ رہی. کیا بات؟ تو اللہ کہتا ہے تمہیں معلوم کیا، تمہیں معلوم کیا، یہ رات محب اور محبوب کے ملنے کی رات ہے. جس رات اللہ نے اپنا کلام میرے نبی پر اتارا، وہ محبت کا وہ کلام اتارا، اس رات کو اللہ نے ہر سال اہتمام کے طور پر مناتا ہے. اور ایسا مناتا ہے کہ بندو تم اس رات چاہتے رہنا اور سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ اہتمام کرتا ہے میرے بھائی. اپنا آج خالی اہتمام کر رہے ہیں تو یہ کیا کرتے بولو. یہاں بیٹھے نہ چلے بیٹھے. اس میں کیا بولے مولانا احمد صاحب؟ کیا بولے؟ حضور کی عظمت پر بولے نہیں بولے. اس کو اعتراض کیا؟ آپ کو اس کا اعتراض ہے کیا؟ نماز کے بارے میں بولو جی، اس پر نہیں کوئی اعتراض. چلو وہی جواب دے تمہیں. آپ نماز پہ بولو. چلو میں آپ سے سوال، آپ کا جواب. نماز، ہم نماز کے بارے میں بولتے ہیں. نماز کے بارے میں پہلے آپ کے تقریر میں پہلے شروع میں بولا نماز کہاں فرض ہوئی، اور ہر تقریر میں ہماری نماز کی بات ہوتی ہے. عظمت مصطفیٰ کو کیسے ہٹاتے جی؟ یہاں اتنے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کر رہا ہوں. میری بہنیں بھی آسانی سے، موٹی بات بہت موٹی بات. اذان ہوتی ہے آپ کے محلے میں؟ ہوتی نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذان ہوتی ہے. اب اذان ہونے کے بعد بخاری شریف کی حدیث ذکر کر رہا ہوں.
اذان ہونے کے بعد جتنے لوگ اذان سنتے ہیں ان پر کیا حکم لازم ہے، کیا کرنا پڑتا؟ مسجد کو آنا پڑتا بولتے آپ، ہے نا؟ ہے نہیں ہے؟ مگر نماز کو گئے نہیں اندر، سیدھا ٹھہرے تو اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اپن دکان کو یاد کرتے، مکان کو یاد کرتے، گھر کو یاد کرتے، بیوی کو یاد کرتے، پیسوں کو یاد کرتے، کاروبار کو یاد کرتے، ٹھہرتے کدھر ہی چلے آتے۔ کون آتا آپ کے پاس؟ اپنا دوست آتا۔ کون ہے دوست؟ شیطان، نفس ہمارا۔ انہیں بولتا کہاں جا رہے حضرت؟ وہ ثواب نہ کو کماؤ۔ انہیں بولتا رک جاؤ۔ کیا بولتا؟ رک جاؤ، ثواب مت کماؤ۔ شیطان آ کے بھٹکاتا، کب نماز میں ٹھہر، اذان ہوئے تو نہیں رہتا۔ اذان ہوتی یہاں سے پتہ نہیں وجےواڑا کے باہر چلے آتا انہیں، اذان کی آواز سنتے جیسے اذان ختم ہوتی پھر آ جاتا مسجد میں اندر گھستا۔ اقامت ہوتی وجےواڑا کے باہر، اقامت ختم ہوتی پھر اندر آتا اپنے ساتھ دوستی کر دے۔ اتنی بڑی نماز کے ٹائم پر شیطان بھٹکاتا۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ اب ذرا سن لیجیے، اذان ہوتی، اذان جو سنا اس پر لازم ہے، کیا لازم ہے؟ جشن مصطفیٰ کا اہتمام کرنا اس پر لازم ہے، عظمت مصطفیٰ کا ذکر کرنا اس پر لازم ہے، مقام محمود کا تذکرہ کرنا اس پر لازم ہے۔ جانتے ہو اذان کے بعد آپ دعا مانگتے ہو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وارزقنا شفاعته انك لا تخلف الميعاد۔ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ کیا مطلب یہ ہے اللہ یہ نماز قائم ہونے والی، یہ نماز جو قائم ہونے والی اس کے رب آتی محمد علیہ وسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، آتی محمد علیہ وسیلہ والفضیلہ، فضیلت عطا فرما، والدرجۃ الرفیعہ، بہت بڑا مقام عطا فرما، وبعث مقام محمودہ، مقام محمود عطا فرما۔ مقام محمود کیا؟ شفاعت۔ وبعث مقام محمود الذی ورزقنا شفاعتہ، ہمارے لیے شفاعت عطا کرے۔ انک لا تخلف المیعاد، آپ جو ہے اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ایک بولتے نہیں بولتے؟ بولنا تو یہ چاہیے تھا، ہے اللہ اب میں نماز میں جا رہا ہوں، جاتے شیطان آتا ہے، شیطان کو دور کر دے تاکہ اچھی نماز پڑھنی بولنا چاہیے تھا نا۔ اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کو معلوم ہے کہ اب بندہ میرے پاس کھڑے رہے گا تو شیطان بھٹکاتا رہے گا، شیطان بھٹکاتے رہے گا، اس کو لے جائے گا ادھر ادھر، گھماتا رہے گا۔ مگر اذان کے بعد ہر مسلمان پر اللہ نے پڑھنے کے لیے حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھی جائے۔ کیا پڑھی جائے؟ اے اللہ میرے نبی کو مقام محمود عطا فرما، اے اللہ میرے نبی کو شفاعت عطا فرما، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ان کو فضیلت عطا فرما، ان کا وسیلہ ہمیں عطا فرما۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں ہم، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ آج ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں تو سال میں مہینوں میں بنا رہے ہیں، مگر رب کہتا ہے میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ہر 5 وقت ان کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کی شفاعت، ان کا مقام محمود تم ذکر کرتے رہنا، تم ذکر کرتے رہنا۔ یہ ہے میرے نبی کی۔ اچھا کیا ملتا ہوگا بولو؟ یہ پڑھے تو کیا ملتا ہوگا؟ کیا ملتا ہوگا بولو؟ یہاں بیٹھے نا بھائی، 10 نیکی، 20 نیکی، 50 نیکی، 1000 نیکی، 1 لاکھ نیکی، کتنے نہیں کیا ملتے؟ مولانا سے پوچھو 1 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، نہیں۔ ارے بھائی کتنے بھی نیکیاں کام میں آنے والی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو کوئی میری شان بلند کرے گا، میری شفاعت کا ذکر کرے گا، میرے مقام محمود کا ذکر کرے گا، محشر میں جو پریشان ہوگا، حلت لہو شفاعتی وجبت لہو شفاعتی، اب وہ جو پریشان حال ہوگا ایسے سمے میں میں اس کی سفارش کر کے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاؤں گا، جنت میں لے جاؤں گا۔ 10 نیکیاں نہیں، 20 نیکیاں نہیں، 1000 نیکیاں نہیں، لاکھ نیکیاں نہیں، حضور فرماتے ہیں جہنمی ہے تو جنتی بنا دوں گا۔ کیوں؟ نماز کا ذکر کرے تو آیا کہیں ایسا، روزے کا ذکر کرے تو آیا کہیں ایسا،
حج کا ذکر کرے تو کہیں آیا ذکر؟ بتاؤ حدیث شریفہ میں، آپ بتاؤ۔ مگر حضور فرماتے ہیں میری شان کا تذکرہ کرو، میں تمہارے لیے شفاعت اپنی لازم کروں گا۔ جب تو گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا رہے گا تو میں تجھے بچاؤں گا، کیونکہ تو میری شان بیان کیا ہے۔ سنو میرے بھائی، اس کے باوجود بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی باتیں، اور ہم بلا وجہ اٹھا دیں کہ آج ہی وہاں گئے تو نماز بولے چلے گی، تو کیا بولے گی؟ اب نہیں کیسا بولتے، سب بولتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ماشاءاللہ نماز کو ہم بلاتے ہیں، عبادت کو ہم بلاتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا میرے بھائی؟ سنو، یہاں ایسے بولنے والے بہت ہیں، نماز پڑھنے والے بہت ہیں، ماشاءاللہ ان کی نمازیں ان کو مبارک، ان کی نمازیں ان کو مبارک۔ ہماری نمازیں عشق نبی کے برابر، عشق نبی کے بغیر پورے نہیں ہو سکتی، ہماری نمازیں نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا مہینہ ہے، 12 دن بیمار تھے، 12 دن بیمار تھے، 14 دن بیمار رہے۔ صحابہ حضور کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتے تھے، حضور آئیں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ایک دن 2 دن نہیں دیکھے تو بے چین رہے۔ حضور آئے نماز پڑھائے، لیکن حضور نے فرمایا ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے زمانے میں نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ بے چین نماز میں، تو دل حضور محبوب کے پیچھے، دل میں حضور دل لگا ہوا ہے، نبی کے دل لگا ہوا ہے نبی علیہ السلام، مگر اٹھنا نہیں آتا تو حضور فرمایا جاؤ نماز پڑھاؤ، اے ابو بکر تم نماز پڑھاؤ۔ جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، سنو ان 12 دنوں میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، افاقہ ہونے کے بعد حضور نے وضو کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رکعت مانی، اللہ اکبر، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے کھچا کھچ، صحابہ سب بستہ کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھرے ہوئے ہیں، نگاہیں حضور کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے، آقا کو دیکھ کے نہیں بے چینی ہے۔ تو میرے بھائیو کیا ہوا جانتے ہو؟ تھوڑا سا افاقہ ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، کھڑکی تھی، کھڑکی سے ایسا پردہ ہٹا دیا، کھڑکی سے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹانا تھا کہ وہ آہٹ کو پردہ ہٹنا تھا، کھڑکی کی آواز اور پردے کی حرکت کو دیکھ کر صحابہ جو سامنے دیکھ رہے تھے قبلے کی طرف تھے، چہرے پلٹ گئے، نبی کو دیکھنے کے لیے چہرے پلٹ گئے، اتنے بے چین تھے۔ رب کی نماز ہے، رب کی نماز ہے، چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے، یاد کس کی ہے؟ رب کی، مگر چہرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جو پلٹ کر دیکھے تھے، ہم نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تو ایک مذہب ہے، مذہب حضور کا چہرہ چمکدار، قرآن ہے، کھلا ہوا قرآن ہے۔ حضور نے دیکھا کہ یہ تو عشق میں دیوانے ہیں، یہ محبت میں دیوانے ہیں، اگر میں اسی طرح رہا پھر اپنی نمازیں توڑ دیں گے، اپنی نمازیں توڑ دیں گے۔ حضور نے پھر پردہ، یہ عشق ہے میرے بھائیوں۔ اب ہمارے پاس بولتے ہیں حضور کا خیال آیا تو نماز ہوتی نہیں ہوتی ہے، ویسے ہوتی نہیں ہوتی، کیا کیا کی نئے نئے ویسے ہوتے، آپ کو جانا ہی نہیں۔ سب کچھ ہمارے لیے اللہ کے بعد کون ہے؟ رسول پاک علیہ السلام ہے، ان کی عظمت، ان کی محبت اپنے دل میں بٹھاؤ، ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہے۔ آئیے ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے اپنے لیے دعا مانگے، اور ہماری محفل آج کی اختتامی مراحل پر پہنچتی ہے۔ اس سے پہلے میں محلے کے نہیں معلوم، سب کے نام پہ معلوم نہیں، میرے کو بہت سارے ہیں، تقریباً کئی سالوں سے آ رہا ہوں میں، نام معلوم نہیں ہے، مگر دل کی گہرائی سے آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعات اس سلسلے کو بند نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا، بند نہیں کرنا ہے، کوئی بھی مولانا کو بلا لیا،
اسی اہل سنت والجماعت کے مولانا کو جامع نظامیہ سے آپ کے پاس علماء بلانا اور اپنے محبوب کی باتیں، عظمت کی، محبت کی باتیں سنتے رہنا. اس سے ہوتا کیا ہے، آپ کے جو بچے نا، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ذہن میں جب بیٹھ جائے گی یہ باتیں، انہوں سعودی اگر چلے بھی گئے تو ان کا ایمان نہیں جاتا، کیونکہ بچپن میں وہ سنے تھے مولانا سے نہیں جاتا ایمان. بچپن میں یہ آپ ذریعہ بن جائیں گے ان کے لیے ایمان کی حفاظت کا. نوجوان میں تھوڑی دن جا کے جاتے، تھوڑی سی حیدرآباد میں تو بہت مجھوڑا کہوں گی، میں سمجھتا ہوں جا کے آتے 4 مہینے 10 مہینے یا 1 سال جا کے آتے، یہ شرک و بدعت، یہ شرک و بدعت، کیا چیز بولتے ہیں، یہ شرک و بدعت. فاتحہ دینا، قبرستان جانا، اماں کے بابا کے خبر کو بھی نہیں آتے، اماں کے خبر کو بھی نہیں آتے، بابا بدعت بولتے، بدعت. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، سنو حدیث ذہن میں رہنا، ایک دلیل آپ کو سب کو بول کے دعا کرتا ہوں. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صحابہ ان سے ملنے گئے، رونے لگے، بہت رونے لگے. وہ بھی شام میں ایسے صحابہ تھے، تابعین تھے، شام میں عیادت کے واسطے، بیمار ہے بول کے گئے ملنے کے واسطے، پیچھے دیوار کی طرف رخ کرنے لگے، رونے لگے. تو پوچھے آپ تو حضور کے ساتھ رہے، جگہوں میں شریک رہے، آپ تو جنتی، رو رہی ہو؟ بولے میری زندگی یہ 3 مرحلے بنے. سنا عمر بن عاص نے کہا کہ میری زندگی یہ 3 مرحلے. ایک مرحلہ کفر کا تھا، میں حضور کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا اور اسلام کو بہت زیادہ ناپسند کرتا تھا، اگر مر جاتا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جاتا. دوسرا مرحلہ ایسا آیا، حضور پر ایمان لے آیا میں نے جانے کے بعد اسلام جب میں نے قبول کیا تو اسلام سے بڑھ کر، حضور کے چہرے سے بڑھ کر میرے پاس کوئی محبوب تھا ہی نہیں. نیکیاں کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، مگر کچھ دن بیت گئے، ایک عرصہ بیت گیا، نہیں معلوم کیا غلطیاں ہو گئے میرے سے. اور بڑے صحابی، کوئی فرض چھوٹے تھے ان کے، فرض گئے نہیں ان کی، کوئی نہ تہجد گئی، نہ فرض گئے، نہ روزے گئے، نہ حج گئے، نہ زکات گئے، پھر بھی وہ رو رہے. اپنے کو رونا آتا، کیا بولے، اپنے کو کوئی احساس نہیں، رونے لگے. کیوں؟ اب میرا حال کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، رونے لگے. صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہنے لگے آپ تو حضور کے ساتھ رہے، ڈرنے کی کیا بات ہے، نہیں معلوم مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، رونے لگے. اب جو جملہ بول رہے ہیں سنو، شرک، فاتحہ دینا کہاں سے، اس کے بعد دعا کرنا کہاں سے، یہ کرنا کہاں سے. بولنے لگے وہاں جتنے صحابہ بیٹھے تھے، تابعین بیٹھے تھے، دیکھو میں تم سے گزارش کرتا ہوں. کیا کہتے سنو، میں تم سے گزارش کرتا ہوں. عمر بن عاص کہتے ہیں میں گزارش یہ کرتا ہوں، صحیح حدیث ذکر کر رہا ہوں میں آپ کو، گزارش یہ کرتا ہوں کہ مجھے دفنانے کے بعد وہاں میرے قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا، ایک اونٹ کو صبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کے مقدار تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کہتے ہیں، اتنی دیر ٹھہرنا میرے قبر کے پاس. کیوں؟ یہ تو صحابی ہے نا، یہ تو صحابی ہے، حضور کو بولے نہیں، کیوں ٹھہرنا؟ وہ کہتے کیا ہے، وہ کہتے یہ ہے کہ تم جب تک نیک لوگوں تم کھڑے رہو گے، ممکن ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کر کے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر. بولو آپ اب قبرستان جانا جائز نہیں، فاتحہ دینا جائز نہیں، بولتے یہ صحابی رسول کا قول ہے. عجیب عجیب باتیں بولتے ہیں. اب ہر چیز کی دلیل ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، مگر وہ ٹائم نہیں ہے. اللہ کے دربار میں ہم دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم.